ریحان اسکول کی بہت سارے لوگ فرینچائز مانگ رہے ہیں. میرے پاس 7,500 لوگوں کی انکوائریز ہے اس وقت. سمجھیے کہ ہم آفر کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں, پرپس کیا ہے. خود اعتمادی ہے, انٹرنیٹ ہے, کمیونیکیشن ہے, سوشل میڈیا ہے اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے. تو یہ 4 چیزیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی مدد سے ہم دیتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اے آئی بیسکلی اس وقت کی ضرورت ہے اور ہر محلے میں, ہر علاقے میں پہنچنی چاہیے. ہم نے کافی اسکول وزٹ کیے تو ہم نے دیکھا کہ ٹیچرز کو بھی نہیں معلوم کہ چیٹ جی پی ٹی کیا چیز ہوتی ہے, تو انہوں نے وہی محبت, وہی پیار دیا. انہوں نے بیسکلی ہمیں تعلیم کے ساتھ تربیت کری ہے. اپنی آمدنی کو 5 گنا 10 گنا ان ٹیکنالوجی کی مدد سے کر سکتے ہیں تو کیوں نہیں کرتے. تو یہ اسکول نہیں ہے, یہ آپ کو تراشنے کی فیکٹریاں ہیں, یہ آپ کے بچوں کو تراشنے کی فیکٹریاں ہیں. ریحان اسکول میں بھی سب کام بچوں کو خود کرنا ہوتا ہے, اسٹوڈنٹس کو خود کرنا ہوتا ہے. ٹیچرز ہی نہیں ہیں, فیسیلیٹیٹرز ہیں, کوچ کی طرح ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. ریحان اسکول کی بہت سارے لوگ فرینچائز مانگ رہے ہیں. میرے پاس 7,500 لوگوں کی انکوائریز ہے اس وقت. تو ہم لوگ ہینڈل نہیں کر پا رہے اس کو, اتنا زیادہ ہے. تو میرے ساتھ سہیل بھائی ہیں, پچھلے 1.25 سال سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. یہ میں جب 13 سال کا 14 سال کا تھا, پتہ نہیں کہ 15-16 سال کا تھا, تو اس وقت بھی تھے. پھر یہ دنیا گھومنے چلے گئے, اب یہ گھوم گھام کے واپس آئے ہیں اور اب ان کو ہم نے یہ والی کام دیا ہے کہ آپ فرینچائز کو سنبھالیں. تو ریحان اسکول ریحان اکیڈمی پہلے دے گا, جس میں آپ ہماری جو بیسک کتابیں ہیں, یہ والی کتاب ہے, یہ والی کتاب ہے, ٹیچر ٹریننگ کی کتاب ہے, یہ آپ پہلے انٹروڈیوس کروائیں گے اپنے علاقوں میں جا کے, وہ اے آئی سے انٹروڈکشن ہو جائے. نارمل اسکولوں میں وہ لوگ جاتے رہیں گے اور ساتھ ساتھ اے آئی کی تعلیم بھی حاصل کرتے رہیں گے. اور اس کے بعد جب سال گزر جائے گا تو آپ فل ریحان اسکول کی فرینچائز بھی لے سکیں گے. پہلے فیز میں آپ سہیل بھائی سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. سہیل بھائی نمبر نکال لیجئے جو فرینچائز والا ہے, اور ان سے رابطے میں آ جائیے اور ان سے زوم پہ کال کر لیجئے, واٹس ایپ پہ کال کر لیجئے, سیٹنگ کر لیجئے, سمجھ لیجئے, ملاقات کر لیجئے. آپ نے اگر ابھی تک ہمارا اسکول نہیں دیکھا ہے تو پہلے تو میں آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ کراچی آئیے, اسلام آباد آئیے, ہمارا اسکول دیکھیے, سمجھیے کہ ہم آفر کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں, پرپس کیا ہے. ہم فرینچائز کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ فرینچائز اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم سارے ملک میں, ساری دنیا میں پھیل سکیں. ہماری خواہش ہے کہ ہمارا اسکول جو جو چیزیں دینے کی کوشش کر رہا ہے, وہ کیا دینے کی کوشش کر رہا ہے, ایک نئے زمانے کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے نئے قسم کی تعلیم انٹروڈیوس کر رہا ہے. وہ 5 چیزیں ہیں جو اسکول دینا بھول گئے, وہ ہم دینے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ خود اعتمادی ہے, انٹرنیٹ ہے, کمیونیکیشن ہے, سوشل میڈیا ہے اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے. تو یہ 4 چیزیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی مدد سے ہم دیتے ہیں. اس کی یہ کتاب ہے, ٹھیک ہے. اور یہ اس کے ہمارے پاس 6 لیولز ہیں. ہم آپ کو فی الحال ابھی صرف پہلا لیول دے رہے ہیں. 6 مہینے کی کتاب ہے, 1 گھنٹہ روز. کچھ بچے اس کو 3 مہینے میں کر لیتے ہیں, اس کے بعد پھر آپ لیول 2 شروع کر سکتے ہیں. یہ ساری کتابیں آپ کو مل جائیں گی اور آپ اس کو اپنے اکیڈمی میں استعمال کر سکتے ہیں. اس کے بعد پھر ہمارا دوسرا کوریکولم ہے جو کہ فل ٹائم اسکول کا ہے. ہم نہیں لیتے بچے کو جب تک کہ وہ یہ کام نہ لے, کیونکہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ بچہ کر بھی پا رہا ہے ساری چیزیں یا نہیں کر پا رہا ہے. معاشرہ اس میں ایکسیپٹیبلٹی کا بھی مسئلہ آتا ہے کیونکہ سوشل میڈیا کا ہم استعمال کراتے ہیں. تو ابھی تک ہمارے جو لوگ ہیں وہ سہیل بھائی سے رابطہ کر سکتے ہیں, معلومات مزید لے سکتے ہیں, ملاقات کر سکتے ہیں. اور بہت سارے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں ذاتی. میں تو اس وقت اویلیبل نہیں ہوں, میری طبیعت اچھی نہیں ہے, تو میں اپنی ٹیم کے ساتھ ہی زیادہ ٹائم گزارتا ہوں. جب آپ کی کھل جائے گی فرینچائز تو میں انشاءاللہ کوشش کر کے ضرور چکر لگاؤں گا, پروگرام بھی رکھیں گے. لیکن یہ شرط کچھ لوگوں نے لگائی کہ پہلے ہم آپ سے ملیں گے پھر کریں گے, تو یہ میرے لیے ممکن نہیں ہوگا. ہم ابھی ان کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں جو زیادہ شرط ورط والے لوگ نہیں ہیں, جو نرم لوگ ہوں. تو اگر آپ اتنے سخت ہیں کہ پہلے آپ نے میری شکل دیکھنی ہے, اس کے بعد میرے سے ملنا ہے, پھر فیصلہ کرنا ہے, تو آپ ابھی نہ آئیں. ابھی آپ سہیل بھائی میرے بھائی کی طرح ہیں, آپ ان کے ساتھ آ جائیں. ہماری ٹیم کے ساتھ ہی کام کرنا ہوگا نا آگے بھی, تو آپ میرے سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ میں آپ کی جگہ ہوتا تو میں بھی شاید کہتا کہ بھئی مجھے آپ سے ملنا ہے, کوئی نئی چیز آپ کر رہے ہیں, تو آپ ابھی نہ کریں, 2 سال ویٹ کر لیں, اس کے بعد کر لیجئے گا. اور کوئی بات نہیں, ہم ان کے انتظار میں ہیں جو میرے سے بغیر ملے یہ کام کر سکتے ہیں. تو بہت بہت شکریہ سہیل بھائی, آپ نے یہ لیڈ لی. سہیل بھائی اس سے پہلے ہمارا 1 لیپ ٹاپ پر پاکستانی پروگرام کو بھی دیکھ رہے تھے, ابھی بھی اس کی سپرویژن یہی کر رہے ہیں 3 بچوں کی ٹیم کے ساتھ.
تو سہیل نمبر بتا دیں فرینچائز 0301 344 5761. سہیل تھوڑا سا میں ریپیٹ کروں, بتائیں اپنے بارے میں اور فرینچائز کے بارے میں جو ابھی تک لوگ رابطہ کرنا چاہیں. فرینچائز کے لیے ہم یہ بہت بڑا ایک سر نے جو کام کیا یہ بہت بہترین ہے, کیونکہ کافی ٹائم سے میرے پاس کالس آ رہی ہیں فرینچائز کے حوالے سے. ابھی ریسنٹلی انڈیا سے بھی لوگوں نے ہمیں اپروچ کیا کہ سر ریحان سے کہیں کہ وہاں پر ہمارا اسی طریقے سے جیسے کہ پاکستان میں آپ نے بنایا ہے ایسے ہی ایک ہمارے یہاں بھی بنائیں. تو ہمیں خوشی ہے کہ سر ریحان نے یہ اقدام سٹارٹ کیا اور ہماری پوری ٹیم اس کو لے کے چل رہی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اے آئی بیسکلی اس وقت کی ضرورت ہے اور ہر محلے میں ہر علاقے میں پہنچنی چاہیے. جس طریقے سے اے آئی سر ریحان نے ایمرجنسی لانچ کری اس میں کافی لوگ مستفید ہوئے. ہم نے مدرسوں میں بھی کیا, مسجدوں میں بھی کر رہے ہیں اور بہت ساری جگہوں پہ بھی کر رہے ہیں. اے آئی بیسکلی کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ ہم اس کے تمام ٹولز کو استعمال کرنا سیکھیں گے. اور جیسے سر نے فرینچائز کا کیا تو یہ بہت اچھا ہے کہ اسکولوں کے اندر جو بیسکلی روایتی اسکول میں جو لوگ پڑھ رہے ہیں ان کو اے آئی کے بارے میں نہیں پتہ. ہم نے کافی اسکول وزٹ کیے تو ہم نے دیکھا کہ ٹیچرس کو بھی نہیں معلوم کہ چیٹ جی پی ٹی کیا چیز ہوتی ہے. تو سر ریحان کا یہ جو کاوش ہے ہم سراہتے ہیں اور ہم کوشش کریں گے ان کے ساتھ مل کے ہمیشہ یہ کام کریں. اور پاکستان سے جو بیسکلی غربت کا جو خاتمہ ہے نا وہ اسی سے ہی ہو سکتا ہے کہ ہم نئی ٹیکنالوجی کو سیکھیں اور سیکھنے کے بعد اس کو لوگوں کو سکھائیں. اور انشاءاللہ یہ قدم بہت اچھا رہے گا پاکستان کے لیے. بیسکلی میں تھوڑا سا بتاؤں, سر ریحان شروع سے ہی پاکستان کے لیے پاکستانیوں کے لیے خیر خواہ رہے ہیں. سب سے پہلے انہوں نے پاکستان کمپیوٹر بنایا, کمپیوٹر کلینک بنایا. آج سے اس وقت جب لوگ کمپیوٹر کو نہیں جانتے تھے اور انہوں نے اس وقت بھی یہی کہا کہ ہمیں پروموٹ کیا, ہمیں سکھایا اور ہم نے سیکھنے کے بعد اپنے اسٹینڈ کیا اپنے آپ کو, اپنی فیملی کو. میں نے پاکستان میں سر ریحان سے سیکھا کموڈور. اس کے بعد جب کمپیوٹر کوئی نہیں جانتا تھا اس کے بعد پھر میں نے اپنی بزنس شروع کیا. پھر میں نے اس کو بزنس کو بوم کرتے ہوئے پاکستان سے دبئی شفٹ ہوا, وہاں پہ میں نے کام کیا اور کافی کنٹریز میں میرا وزٹ رہا, سنگاپور میں بھی, ایران میں بھی, عمان میں بھی, دبئی میں بھی, سعودیہ میں بھی, اور پھر میں لندن چلا گیا. اور جب میں واپس آیا ابھی ریسنٹلی میری سر ریحان سے 2 سال پہلے دبئی میں ہی فون پہ رابطہ ہوا تو انہوں نے وہی محبت وہی پیار دیا. انہوں نے بیسکلی ہمیں تعلیم کے ساتھ تربیت کری ہے اور شروع سے انہوں نے ہمیں یہ سکھایا کافی چھوٹی چھوٹی چیزیں. سب سے بڑی بات پنکچولیٹی. ریسنٹلی جب ہم سر ریحان کے پاس کام کرتے تھے انہوں نے کبھی بھی ہمیں یہ نہیں کہا کہ یہ ہمارے پاس جاب کرتا ہے, ہمیشہ کہا یہ میرے ساتھ کام کرتا ہے اور یہ ہمارے ساتھ ٹیم ممبر ہے. تو ہمیں یہ خوشی ہوئی اور ریسنٹلی جب بات ہوئی تو میں آیا تو انہوں نے وہی مجھے پیار دیا, محبت دی, تو جو کہ مجھے اسی کی ضرورت تھی. تو میں ان کے ساتھ ہوں اور کوشش کروں گا میں ان کے جو بھی مقصد سوچ ہے اس کے مطابق کام کروں. تو بس یہی میرے لمحات ہیں جو مجھے ایکسائٹیڈ ہیں کہ میں سر ریحان کے ساتھ کام کروں. میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے یہ کہ میں سر ریحان کی ٹیم کا حصہ ہوں اور کوشش کروں گا کہ جو یہ چاہتے ہیں میں وہ کروں. السلام علیکم. انشاءاللہ. تو بالکل جیسے کہ سہیل نے کہا, ہمارا جو مشن ہے, میرا ذاتی زندگی کا جو مشن ہے وہ کہ اس ملک سے غربت ختم ہو. غربت ختم کیسے ہوتی ہے کہ ہماری جو انکم ہے وہ خواہ کہ ہم غریب ہیں. ہم 180 نمبر پہ ہیں 197 میں غربت میں, اور دنیا کی جو پر کیپٹا انکم ہے اس کے حساب سے دنیا کا جو ایوریج ہے وہ $10,320 ہے, جبکہ ہم $980 پہ کھڑے ہوئے ہیں سال کے. تو اگر ہم اپنی آمدنی کو 5 گنا 10 گنا ان ٹیکنالوجی کی مدد سے کر سکتے ہیں تو کیوں نہیں کرتے. ہم خواہ میں کیوں سستا اپنے آپ کو بھیج دیتے ہیں. تو ہم اسی طرح کی بہت سارے انٹرونشنز کر رہے ہیں, لیکن ہمارا جو بیسک انٹرونشن ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہی تو ہمارا سب سے بڑا ایسٹ ہے نا, ان کو کون تراشے گا. تو یہ اسکول نہیں ہے, یہ آپ کو تراشنے کی فیکٹریاں ہیں, یہ آپ کے بچوں کو تراشنے کی فیکٹریاں ہیں. یہ درس گاہیں نہیں ہیں, یہ تربیت گاہیں ہیں. درس گاہوں کا زمانہ چلا گیا ہے. درس آپ چیٹ جی پی ٹی سے, یوٹیوب سے جب چاہیں لے سکتے ہیں. تربیت میں ٹریننگ ہوتی ہے, جیسے آپ جم جاتے ہیں تو وہاں تربیت کی جاتی ہے, کوچ کھڑا ہوتا ہے اور آپ کو بتا رہا ہوتا ہے ایسے کرو ایسے کرو. کرنا سارا کام آپ ہی نے ہوتا ہے. ریحان اسکول میں بھی سب کام بچوں کو خود کرنا ہوتا ہے, اسٹوڈنٹس کو خود کرنا ہوتا ہے. ٹیچرز ہی نہیں ہیں, فیسیلیٹیٹرز ہیں, کوچ کی طرح ہیں. یہ اسکول نہیں ہے, جم کی طرح ہے. اور میرے سامنے مسفرہ بیٹھی ہے, وہ کہتی ہے کہ اسکول نہیں ہے, یہ کوئی پیلس ویلس آپ نے ہمارے لیے بنایا اور میں ادھر کی شہزادی ہوں. تو مجھے اتنی خوشی ہوتی جب بھی میں اس کی طرف دیکھتا ہوں کہ شہزادیاں میرے ساتھ ہیں, شہزادے میرے ساتھ ہیں, محنت کر رہے ہیں. جو ویڈیوز اس وقت ایڈٹ کر رہے ہیں وہ ہمارے اسکول کے اسٹوڈنٹس ہیں, جو ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں وہ ہمارے اسکول کے اسٹوڈنٹ ہیں. آپ جب بھی ہمارے اسکول آئیں گے دیکھیں گے کہ جو ہماری عمر میں بڑی عمر کے جتنے لوگ ہیں وہ آرام سے بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے, جبکہ بچوں کو کوئی مسجد تک میں ہم لوگ بھگا دیتے ہیں کہ چلو بھیا بھاگو پیچھے یہاں سے. تو یہ کیا ہم نے جو ایکچولی نسل کو ٹرین کرنا ہے وہ تو ہم ٹرین ہی نہیں کر رہے. تو یہ جو ادارہ ہمارا ہے یہ ان بچوں کی تربیت کے لیے. میری آرزو ہے کہ اس ملک میں 1000 لیڈر پیدا ہو, اگلا ایدی بنے, اگلا جنا بنے, اگلا بل گیٹس نکلے, اگلا ایلون نکلے. یہ اس کی تیاری کا کام ہے اور انشاءاللہ یہ ہم پورے دنیا میں پھیلائیں گے
اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہمارا اس میں ساتھ دیجیے، اپنے بچوں کو ہمارے ساتھ جوڑیے. ہمارے اس وقت جو ہمارا ایجوکیشن کا کالج ہے وہ بالکل فری ہے اس وقت کا. تعلیم، کھانا پینا، انٹرنیٹ، لیپ ٹاپ، تعلیم، سب کچھ فری ہے، بھیج دیجیے. اسی طرح سے ہم نے 2 بڑے کیمپس بنائے خواتین کے لیے. یہاں پر عورت اپنے بچے لے کر آ جائے، لڑکیاں لے کر آ جائے، وہ کھانا پینا رہنا بھی ہماری طرف سے آ جائیں، ہم ان کا خیال کریں گے. عورت کو ٹیچر بنائیں گے، بچوں کو یہ فیوچر کے لیڈرز بنائیں گے، اور ان کو بھی ہمارے ساتھ شامل کر دیجیے. پھر ہم نے ایک نئی سٹی بنا رہے ہیں، وہاں پر بھیج دیجیے. وہاں پر مرد، عورت، بچہ تینوں آ جائیے، پہلے 50 جوڑے آ جائیے، اور ہم ان کا کھانا پینا رہنا ہماری ذمہ داری ہے. آ جائیے، تعلیم حاصل کیجیے. مرد کاروبار سیکھے گا، عورت ٹیچر بنے گی، بچہ جو ہے فیوچر کا لیڈر بنے گا. تو آتے جائیے اور جڑتے جائیے، کام کرتے جائیے. جو بہانے باز لوگ ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ ابھی نہ آئیے. جو کام کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں، وہ آ جائیے. کل رات کو ایک بھینس کے دودھ نکالنے والے نے مجھے فون کیا 3 بجے. تو اس نے کہا 3 دن سے میری بیوی بہت پریشان ہے، آپ کی کراچی میں پھر رہی ہے، ہم کسی کو جانتے بھی نہیں ہیں. تو میں نے کہا یار پریشان ہونے کی تو کوئی ضرورت نہیں تھی، مجھے آپ پہلے ہی میسج کر دیتے، آپ نے اب کیوں میسج کیا؟ تو آپ مجھے میسج کر دیتے. میں نے اس کو کہا بھی آپ بھی آ جائیے، آپ اپنی بیوی کو بھی یہیں چھوڑ دیجیے. 2 بچے آپ نے رکھے ہیں اس کو بھی بھیج دیجیے. 4 بچے، بیوی، ہماری ذمہ داری ہے. آپ بھی جب آنا چاہیں آ جائیے. آئیے، تنخواہ ہم نہیں دے سکتے، کھانا پینا رہنا تعلیم ہم دے سکتے ہیں. اور تھوڑے دن کے بعد اسی چیز کی آپ کو فیس دینی پڑے گی. ابھی ہم ساری چیزیں بنا رہے ہیں، جتنی میری جیب سے گنجائش ہے میں دے رہا ہوں، اور یہی گنجائش کی کمی کی وجہ سے میں یہ فرینچائز دے رہا ہوں. ورنہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں خود 200 سے 1000 اسکول بنانا چاہتا ہوں، کیونکہ میں جب بناؤں گا تو میں اس کے اندر کوئی چیزیں چینجز نہیں کروں گا، سوچوں گا نہیں، کر جاؤں گا. جبکہ کیونکہ ہمارے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ اکیلے سب کچھ کر سکیں، تو اس لیے ہم فرینچائز آفر کر رہے ہیں کہ بھائی آپ لوگ آ جائیں ہمارے ساتھ اور ہمارے ساتھ شامل ہوں اور اس کو اپنے علاقے میں شروع کر دیجیے. تو جی سہیل، آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی سر، بس یہی تھا کہ بہت اچھا یہ اقدام آپ نے کیا، اور یہ ہمارے پورے پاکستان کے لیے بہت بڑا ایک سرمایہ ہیں آپ. اور ہماری کوشش ہے کہ جو آپ کا ویژن ہے انشاءاللہ ضرور پائے تکمیل تک پہنچے گا. ہر گھر میں اے آئی جائے گی اور اسی طریقے سے لوگ مستفید ہوں گے. بہت شکریہ آپ کا. جزاک اللہ.